اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ سورت کے شروع سے عورتوں کے حقوق چل رہے تھے۔ آج اللہ رب العزت مردوں کے حقوقوں کو بیان فرمائیں گے اور مردوں کی فضیلت کو بیان فرمائیں گے، اور ساتھ میں اچھی اور بری عورت کی صفات بھی اور اس کا انجام بھی بیان فرمائیں گے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں ان کبیرہ گناہوں کی بدولت بچنے کی وجہ سے میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ جب نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے یا مسجد میں آ کر وضو کرتا ہے تو راستے کے اندر ایک پاؤں رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، پانچواں قدم، پھر جب مسجد میں آتا ہے تو پھر وضو کرتا ہے، وضو کرتے وقت ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، آنکھیں دھوتا ہے، کانوں کے، حتیٰ کہ ہر عضو کے جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ کیا کر دیتا ہے جی، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کبیرہ گناہ آ جاتے ہیں جی۔ کبیرہ گناہ ہوتا کیا ہے جی؟ گناہ ہر وہ کام ہے جو رب کو ناراض کرے جی، ہر وہ کام جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے تو وہ کیا ہے جی؟ گناہ اس کو کہتے ہیں جی۔ اب کبیرہ گناہ کون سے؟ ویسے تو گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں سب سے اوپر والے لیول کا وہ کیا ہے جی؟ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح وقتل النفس، نہ حق کسی کو قتل کرنا، جادو کرنا، زنا کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جادو سیکھنا، جادو کرنا، شراب پینا، سود کھانا، یہ طرح طرح کے موٹے موٹے بڑے بڑے گناہ ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں۔ لیکن ہر وہ گناہ جو نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے جی تو اوپر والا گناہ کبیرہ ہے اور نیچے والا کیا ہے جی؟ صغیرہ ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے اور صغیرے سے گناہ ناراض نہیں ہوتا جی۔ آگ کا انگارہ ہونا جی، وہ بڑا بھی وہی کام کرتا ہے، چھوٹا بھی وہی کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا انگارہ تو چھوٹا انگارہ، کام وہی کرتا ہے، جلانے والا ہے جی۔ تو گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کام وہی جلانے والا کرتا ہے جی۔ تو فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ گناہوں کو اللہ فرماتے ہیں میں خود بخود مٹا دوں گا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں جی؟ معاف فرما دیتی ہیں۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ۔ اور آپ سن چکے ہو کبیرہ گناہوں کے اندر کہ کبیرہ گناہ نماز نہیں پڑھی تو جب تک کہ اس کی قضا نہیں کرے گا، اس کی جتنی مرضی ہے توبہ کرتے رہے جی، جتنی مرضی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے وہ معاف نہیں ہوں گی۔ زکوٰۃ نہیں دی، بے شک بندہ توبہ کرتا رہے، جب تک زکوٰۃ دے گا نہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کا حق مارا ہے تو بندہ رات دن نفلیں پڑھتا رہے جی، تہجدیں پڑھتا رہے جی، حق دیا نہیں ہے تو معاف نہیں ہوگا جی۔ پھر اسی طرح اب یہ کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے 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 اس بندے کا دل کیا ہو جاتا ہے جی؟ کالا سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے دل کے بارے میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جب دل کالا ہوتا ہے نا، یہ بندے کی اپنی شرارتیں ہوتی ہیں جو اب بندے نے اعمال کیے ہوتے ہیں، اس کی بدولت اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کرتا ہے تو دل کے اوپر جو سیاہ دھبا بنا ہوتا ہے وہ اللہ کیا کر دیتے ہیں جی؟ مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے سنا جی، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے والا حدیث میں آتا ہے نا جی
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ اللہ کی فہرست کے اندر اللہ کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچو، صغیرہ اللہ تمہارے نیک اعمال کی بدولت صدقہ خیرات کیا تو اللہ صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ہنس مکھ کر السلام علیکم وعلیکم السلام کسی کو ہنس کر بھی سلام کیا تو اللہ ان صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اچھا، جاتے جاتے راستے کے اندر سے کانٹا ہٹایا تو اللہ آپ کا اس صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ جاتے جاتے پتھر آ گیا اس کو ہٹایا تو اللہ کیا کر دے گا، یہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کبیرہ سے تم بچو، صغیرہ میں تمہارے معاف فرماؤں گا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں کے بھی اعمال کے اندر علیحدہ حصے ہیں، عورتوں کے بھی اعمال کے اندر علیحدہ حصے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں جب میرا خاوند فوت ہوا تو میرے پاس میرے 2 بچے تھے، ایک بچی تھی اور ایک بچہ تھا۔ میں عدت کے دوران پریشان تھی کہ میں اب ان کی دیکھ بھال کیسی کروں گی، ان کی خوراک کا انتظام کیسا ہوگا، رزق کا انتظام کیسا ہوگا۔ فرماتی ہیں جب میری عدت ختم ہوئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے منگنی کا ہاتھ بھیجا میری طرف، جی یعنی کہ میری منگنی ہوئی اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، میں ان کے بارے میں متفکر ہوں، پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا پریشان مت ہو، اب ظاہر بات ہے بچے تمہارے ہیں، جب نکاح میں کروں گا تو میں ان کا باپ بن جاؤں گا تو ان کی پرورش میرے ذمہ ہوگی، تو میں کیا کروں گا، پرورش کروں گا۔ خیر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ام سلمہ کو کمال کی گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا تھا، جی سلیقہ تھا، بات کرنے کا سلیقہ تھا۔ بات کرتی تھی تو ہر چھوٹی بڑی عورت سمجھ جاتی تھی۔ افقہ الناس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عورتوں میں سے زیادہ فقیہ ام سلمہ ہے، جی بات سمجھانے کا انداز ہوتا تھا۔ جب عورتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے نا جی، ہمارے معاشرے میں بھی ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں جب ہو جاتی تھی نا جی، بات کہیں سے پھر ختم نہ ہوتی نا، تو ام سلمہ کو بلاتے تھے، وہ عورتوں سے بات کرتی تھی، بات ختم ہو جاتی تھی۔ تو نکاح ہوا تو محلے کی عورتیں جو صحابہ کی بیویاں تھیں ام سلمہ کے پاس آئی، کہنے لگی ام سلمہ یہ مرد حضرات ساری نیکیاں تو مرد لے جاتے ہیں جی، ہمارے نصیب میں کیا ہے جی، بس یہ خامدوں کو کپڑے دھو اور ان کے برتن صاف کرو اور بچے پالو، جی ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو اذانیں مرد دیتے ہیں جی، آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہیں تو نیکیاں ملتی ہیں جی، اور اسی طرح اونچی آواز سے اگر اللہ اکبر کریں تو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح امام ہو گیا جی، نماز پڑھاتا ہے تو تب اس کو ثواب ملتا ہے۔ مقتدی ہیں مرد، مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں تب ان کو ثواب ملتا ہے۔ خیر انہوں نے جہاد کے اندر مر جاتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے، ہم پھر معروم رہ جاتی ہیں۔ تو ام سلمہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ والی بات، تمہارے یہ سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کروں گی، ان کے سامنے عرض کروں گی یا رسول اللہ عورتوں نے تو یہ بات کی ہے کہ سارا ثواب مرد لے جاتے ہیں، ہمارے پلے تو پڑتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو بچوں کی خدمت کرتی ہیں، بس یہ ہے کہ برتن صاف کرتی رہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ام سلمہ آئی تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آج دن کو میرے پاس عورتیں آئی اور انہوں نے کہا کہ سارا ثواب مرد لے جاتے ہیں، ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں رہتا۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا آج جب مجاہد جہاد پہ جاتا ہے تو جس بازو کے ساتھ وہ تلوار چلاتا ہے تو ظاہر بات اس کے اندر طاقت آتی ہے، اور طاقت کس وجہ سے آتی ہے، بیوی نے کھانا پکایا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب بیوی کھانا پکاتی ہے اس کو کھلاتی ہے تو مجاہد کے ہاتھوں میں جو طاقت آتی ہے کس کی وجہ سے آتی ہے، عورت کی وجہ سے آتی ہے۔ جتنا ثواب مجاہد کو تلوار چلانے میں ملتا ہے اتنا اس عورت کو خدمت کرنے میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے، تو ظاہر بات ہے کچھ کھا پی کر جائے گا تو تب آواز نکلے گی جی، اگر کھایا پیا کچھ نہیں ہے تو آواز ہی نہیں نکلے گی۔ اب جب وہ کھا پی کر جاتا ہے تو کھلانے والی کون ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے۔ جتنا مؤذن کو اذان دینے کے اندر ثواب ملتا ہے اتنا اس کی بیوی کو بھی ملتا ہے جی۔ اسی طرح جب کوئی امام نماز پڑھاتا ہے تو ظاہر بات ہے نماز پڑھانے کے لیے اسے پاک کپڑے ضرورت ہیں، یہ پاک صاف شفاف، تو ظاہر بات ہے یہ بیوی دھو کر دیتی ہے۔ جتنا ثواب امام کو نماز پڑھانے میں ملتا ہے اتنا اس کی بیوی کو بھی ملتا ہے، گھر میں بیٹھی بٹھائی کوئی کام بھی نہیں کرے۔ حالانکہ تمہارے اوپر یہ کام کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے، کھانا پکانا لازم بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں کیا مل رہا ہے جی، مفتوں کا ثواب اتنا مل رہا ہے جتنا کہ مرد کر رہے ہیں۔
مجاہد تلوار چلا رہا ہے، عورت نہیں چلا رہی، لیکن ثواب اسی جتنا مل رہا ہے بیوی کو۔ اچھا، امام نماز پڑھا رہا ہے، عورت پڑھا نہیں رہی، اسی جتنا ثواب بیوی کو ہی مل رہا ہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، لیکن یہ کہ عورت اذان نہیں دے رہی، مؤذن جتنا ثواب اس کو بھی ملتا ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، مت تو تمنا کرو، مت آرزوؤں کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس چیز کے اوپر جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم کو بعض پر جی۔ عورتوں نے ظاہر بات ہے دل میں چاہت پیدا ہوئی نا جی کہ کاش ہم مرد ہوتی تو ہمیں بھی اتنا ثواب ملتا، تو اللہ فرماتے ہیں مت تمنا کرو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جی۔ جتنا ثواب خاوند کو ملتا ہے نا جی کام کرنے کے اندر، اتنا عورت کو بھی ملتا ہے جی۔ آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے ان کاموں کے اندر جو وہ کرتے ہیں، اور عورتوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے جی۔ آگے فرمایا واسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے فضل مانگا کرو، رحمت مانگا کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا نا جی کہ جب کوئی بندہ اسلام لے آتا تو ایک دوسرے کے ساتھ رال مل جاتے، تو وہاں پر کچھ ساتھی ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، کہتے تھے جب تمہارے اوپر کوئی دشمن دعویٰ بولے گا یا تمہارا کوئی نقصان ہوگا اس کو میں پورا کروں گا، کوئی تمہارے ساتھ چھیڑخوانی کرے گا تو اس کو میں کیا کروں گا جی پورا کروں گا، جس کو عقد موالات کہتے تھے جی، بھائی چارہ کہا کرتے تھے۔ بندہ پھر کسی کی ضمانت گارنٹی اٹھاتا تھا نا کہ تمہیں کوئی بندہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ اس دور کے اندر ان کو کیا ملتا تھا جی میراث کا چھٹا حصہ ملتا تھا جی۔ لیکن جب وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ یہ والی آیت نازل ہوئی نا جی اور میراث کا حکم اور قانون نازل ہوا، تو پھر ان لوگوں کا جو چھٹا حصہ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے جی۔ دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں جی۔ پہلی فضیلت اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے کیونکہ وہ حاکم ہے جی، اور دوسری فضیلت اس لیے دی ہے وبما انفقوا من اموالهم، مرد کیا کرتا ہے جی اپنے مال میں سے عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے جی۔ اب دیکھیں جی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے تو وجہ کیا بیان فرمائی کہ مرد حاکم ہے جی، عقل کامل ہے جی۔ دوسری بات کیا ہے جی مرد کو باہر کے کاموں کے اندر بھی کام کرنا پڑتا ہے جی، باہر بھی جانا پڑتا ہے، ہر اچھے برے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے جی، اور عورت یہ کام کر نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ مرد کماتا ہے اور عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو فضیلت مل گئی ہے جی۔ اب جب اللہ کے پاک پیغمبر کو پتہ چلا نا جی وہ کسرا کی بیٹی وہ بادشاہ بن گئی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جی جس کی حاکم کیا ہو جی ایک عورت ہو۔ لیکن گھر کے معاملے کے اندر نا جی ان سے مشورہ بھی لیا کرو، گھر کے معاملے میں عورت سے مشورہ بھی لیا کرو جی، لیکن گھر کی عورت بھی کیا رہے جی ماتحت رہے، اوپر ہو مت چڑھے جی۔ اسی نے زبردست کمال کا جملہ دیا ہے، کہا کہ عقل مند بیوی وہ ہوتی ہے جو خاوند کی ملکہ بنتی ہے اور اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے، اپنے خاوند کو بادشاہ بنا کر خود اس کی ملکہ بن کے رہتی ہے، اور بیوقوف عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کو اپنا نوکر یا اس کو غلام بنا کر خود اس کی ملکہ بنتی ہے، اور غیروں کی وہ جا کر کیا بنتی ہے جی لونڈی اور باندھی بنتی ہے، اپنے خاوند کو عزت نہیں بخشتی۔ تو فرمایا مرد کو اللہ نے کیا کیا جی فضیلت بخشی ہے دو وجہ سے۔ آگے فرمایا کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتوں کے بارے میں، تو نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا فالصالحات قانتات، کون سی عورتیں؟ پہلا فریضہ وہ ہر وقت خاوند کی اطاعت میں رہتی ہیں جی، ہر وقت، چاہے خوشی ہے یا غم ہے، دکھ ہے یا سکھ ہے، یہ نہیں کہ پیسے ہیں تو خاوند ہے جی جب پیسے ختم ہو گئے اب اس کو ٹھڈا مارا اور طلاق لی اور کہیں اور جگہ پہ چلے گئی۔ آگے فرمایا حافظات، نیک عورتوں کی دوسری فضیلت فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ کیا کرنے والی ہیں جی جب خاوند گھر سے چلا جاتا ہے تو اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں جی، یہ نیک عورتوں کی فضیلت ہے جی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ خیر النساء، کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا خیر النساء امرات اذا نظرت الیہا سرت کا جی، بہترین عورت وہ ہے جب اس کا خاوند اسے دیکھے نا جی
سارے دن کی تھکاوٹ، سارے دن کی پریشانیاں جب بندہ اپنی بیوی کو دیکھے نا جی، اوے مسکراہٹ جائے جی۔ یہ کمال کی عورت تو یہ ہے جب بندہ بیوی کی طرف دیکھے نا جی، ہر قسم کا غم بھول جائے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْ، جب خامد بیوی کو حکم کرے نا جی وہ اس کی اطاعت کرے جی۔ یہ نہ ہو کہ 24 گھنٹے باہر سے تھکا ہوا کام کر کے اندر آئے نا جی، آگے ماتھے پہ بال پڑے ہوئے ہیں جی، اور سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے جی، آج میرا سر پھٹ رہا ہے جی، آج میری ماں کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا۔ ایسی عورتیں جو ہر وقت فریاد کرتی رہتی ہیں جی، اللہ کے پیغمبر نے ان سے شادی کرنے بھی اچھی نہیں فرمائی، کہا کہ اچھا نہیں ہے، اگر رشتہ نہ ملتا تو انہی کے ساتھ کر لیا کرو، اگر کر لی جائے تو شادی اچھی بات ہے لیکن ان کے ساتھ مت کیا کرو جی، یہ جو 24 گھنٹے اپنی فریاد کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ، جب خامن غائب ہو جائے نا جی، جہاد پہ گیا ہوا ہے، مزدوری سودیہ پہ گیا ہوا ہے جی، وہ کام کے لیے گیا ہوا ہے، تو گھر کے اندر اپنی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، یہ کیا ہے جی، نیک صالح عورت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ عورت آ جاتی ہے جی جو کیا ہوتی ہے جی، ہر وقت اکڑ پن اس میں ہوتا ہے جی، ضدی ہوتی ہے، خامد کی بات مانتی نہیں ہے، خامد کو بھی اپنا غلام سمجھتی ہے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ تخافون نشوزہن، کہ تم خوف محسوس کرتے ہو ان کے اکڑ پن کے اندر جی، بدماشیاں کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جی، ایسی عورت جو آپ کے کام سر انجام نہیں دیتی جی، تو سب سے پہلے آپ یوں کریں فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ، آپ بیوی ہو، آپ ماتحت رہنا ہے آپ نے جی، اللہ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، ہمارا کام کاج ہے باہر سے کما کر لائیں گے، جو آپ کو ملتا ہے وہ پکاؤ، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، اس کو پہلے اس طرح سمجھاؤ جی، فَعِظُوهُنَّ، اس کو طریقہ کار سے سمجھاؤ، شریفانے انداز میں سمجھاؤ۔ پھر بھی اگر نہ سمجھے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے بستر جدا کر ڈالو جی، آج کے بعد تم اس جگہ پہ سو، میں اس جگہ پہ سو، گھر جدا نہیں کرنا جی، بستر جدا کر دو تاکہ اس کو عقل آ جائے کہ پتہ چل جائے میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے جی۔ اگر اس کے اندر عقل ہوگا تو وہ سمجھ جائے گی، سمجھانے سے سمجھ جائے گی، اگر سمجھانے سے سمجھتی نہیں ہے تو بستر جدا کیا تو کم سے کم سمجھ آ جائے گی کہ بے میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن عقل کی اتنی موٹی ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتی، آگے قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی مالش بھی کرنی چاہیے جی، وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اتنا آپ اس کو مار سکتے ہو غیر مبرحن، چہرے کے اوپر نشانات نہ ہو جی، چہرے کے اوپر نشانات نہ ہو۔ اب دیکھیں نا جی، یہ قرآن نے تیسرا طریقہ بتایا جی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کریں جی، سمجھانے سے سمجھ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھی بسترے جدا کرو جی، نہیں سمجھی تو تھوڑی سی مالش بھی کر دو جی، تھوڑی سی ان کی پٹائی بھی کرو لیکن طریقہ کار کے ساتھ کرو، یہ نہ ہو کہ اتنے مارو کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں جی، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، پھر اسپتال میں آپ ہی نہیں لے کر جانا جی، پھر آپ کی وہ ٹانگ ٹوٹی ہے پھر وہ 50-60 ہزار کا پھر خرچہ آ جائے گا جی، اور کس نے دینا ہے، وہ آپ نے دینا ہے۔ پٹائی کرنی ہے لیکن اچھے طریقے سے کرنی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتی ہوئی کرنی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، آگے قرآن کہتا ہے پھر اگر وہ آپ کی اطاعت کریں، سمجھانے سے سمجھ گئی ہیں، بسترا جدا کرنے سے سمجھ گئی ہیں، تھوڑی سی پٹائی کی سمجھ گئی ہیں، تو پھر فرمایا کہ پھر خواہ مخواہ وہ بات دل میں لے کر اس کو تنگ مت کرو جی، تمہیں یاد ہے تم نے میرے کپڑے نہیں دھوئے تھے، تم نے میرے ساتھ کیا باتیں کی تھی، تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا بات کی تھی، یا تم نے یہ کام کیا تھا ہماری ناراضگی ہوئی تھی اور آج تو جب راضی نامہ ہو گیا تمہیں یاد نہیں ہے، ہوتا ہے نا جی، خاوند بھی وہ پرانی باتیں پھر یاد کراتے رہتے ہیں، ہر وقت کوستے رہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف ایسا راستہ مت تیار کرو، جب وہ راضی ہو گئی ہے، وہ اگلی پچھلی ساری چیزیں معاف کر چکی ہے، تو پھر تم بھی اس کے ساتھ نرمی والا صلح رحمی والا کام کیا کرو جی۔ اس لیے فرمایا کہ مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے جی، اور جس گھر کے اندر عورت نگہبان بن جاتی ہے، نگران بن جاتی ہے، اور خاوند کیا بن جاتا ہے جی، چپڑاسی بن جاتا ہے، پھر وہ گھر کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو جس قوم کے اوپر عورت مسلط ہو جائے، بادشاہ بن جائے، یا جس گھر کے اوپر عورت کی حکمرانی ہو، وہ گھر میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی پروان چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، شاید کہ آپ کی عمریں زیادہ ہیں، آپ نے دیکھا ہو جی۔